اگلی صبح برانڈن نے بیٹی کو سوتا چھوڑا، اٹھ کر ہوائی ضروریات سے فارغ ہوا، کافی تیار کی اور ایک پیالی پی کر دفتر چل دیا۔ آفس کھول کر دونوں ایئر کنڈیشن آن کر کے وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میٹنگ کے بعد جو پالیسیاں خریدی گئی تھیں ان کی ضروری تکمیل کرنی تھی۔ پھر کیرن آ گئی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی پرابلم تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، تمہارا چہرہ بڑا زرد ہو رہا ہے، کیرن بولی۔ کل کی ملاقات کا اثر تو نہیں ہے؟ یہ 13 پالیسیاں ہیں، انہیں ریکارڈ کر لو۔ برانڈن نے اس کا معنی خیز اشارہ نظر انداز کر دیا۔ ضرور، کیرن نے پالیسیاں اٹھا لی۔ کیا آج بزنس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ برانڈن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فکر مت کرو مسٹر مجرم ضمیر، کیرن نے ہلکا قہقہا لگایا، صحت جلد ہی بحال ہو جائے گی۔ وہ اپنے آفس میں چلی گئی۔ برانڈن سوچ رہا تھا کہ اسے کیرن سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے، یہ صورتحال جاری نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ معقول عذر کیا ہو سکتا تھا کہ اسٹرن ووڈ اپنی بیٹی کو ہیڈ آفس واپس بلانے پر آمادہ ہو جائے۔ تب پھر اسکول کے پرنسپل بائلنس کی پیش گوئی نے سچ ثابت ہونا شروع کر دیا۔ بیرونی آفس میں کئی ملی جلی آوازیں سن کر برانڈن باہر نکلا۔ تقریباً 12 سیاہ فام افراد کاؤنٹر کے سامنے کھڑے تھے اور وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ پیراڈائز انشورنس کارپوریشن ان کے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سے کیرن اور برانڈن دونوں ہی بہت مصروف ہو گئے۔ دونوں لنچ کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں نکال سکے اور آفس کے باہر سڑک پار کر کے ایک اسنیک بار میں سینڈوچ کھا کر پیٹ بھر لیا۔ سپہر 4 بجے انہیں سانس لینے کی مہلت ملی۔ آج تو بہت رش رہا، کیرن بولی۔ پاپا سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ گویا میٹنگ ناکام نہیں ہوئی، اس بارے میں مسٹر ہیس کو ضرور بتانا چاہیے، برانڈن نے کہا۔ وہ اپنے آفس میں گیا، فروخت شدہ پالیسیاں چیک کی اور فون کرنے کے ارادے سے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ کیا کوئی اور گاہک آ گیا؟ اس نے سوچا اور اٹھ کر بیرونی آفس میں جھانکا۔ ایک دبلا طویل قامت آدمی کاؤنٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ برانڈن کے جسم میں سرد سی لہر اٹھی۔ پولیس! پھر اس نے فوراً ہی ڈیٹیکٹو ٹام لیونارڈ کو پہچان لیا۔ اگرچہ آج تک وہ کبھی لیونارڈ سے نہیں ملا تھا، مگر گاہے گاہے اسے شہر کی سڑکوں پر کار میں جاتے یا پیدل چلتے ضرور دیکھا تھا۔ دو ایک مرتبہ برانڈن کے ایک دوست نے اسے بتایا تھا، اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ جب کیپٹن ٹیرل ریٹائر ہوگا تو یہ چیف آف پولیس بنے گا۔ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ برانڈن جلدی سے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کیا۔ اسے داڑھی والے ہپی کا خیال آیا، شاید اس نے پولیس کو کیرن کا اور اس کا حلیہ بتا دیا ہے۔ لیونارڈ نے کاؤنٹر پر جھکتے ہوئے کیرن کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ مس اسٹرن ووڈ؟ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ کیرن بھی اسے جانتی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اگر نہیں ہوں، وہ بولی، تو شاید کسی اور نے میرے کپڑے پہن لیے ہیں۔ لیونارڈ مسکرانے لگا۔ تم ایک پولیس آفیسر ہو، کیرن نے بات جاری رکھی۔ کیا تمہارے بچے ہیں مسٹر لیونارڈ؟ بچے؟ لیونارڈ کو اس سوال نے حیرت زدہ کر دیا۔ نہیں تو؟ مگر تم شادی شدہ ضرور ہوگے، کیرن نے کہا۔ تم جیسا خوبصورت آدمی اب تک کنوارا نہیں رہ سکتا۔ لیونارڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی بلی اپنی پسندیدہ مچھلیاں کھا کر بیٹھی ہو۔ تو گویا تم بچوں کی خواہش کر رہے ہو؟ کیرن کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کی انشورنس کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ایسا ہے تو تم بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو۔ ہم قبل از پیدائش بچوں کی انشورنس پر بہت ہی کم پریمیم لیتے ہیں۔ لیونارڈ نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ کیرول کے ساتھ بچوں سے بھی نمٹنے کا تصور اس کے لیے ایک خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کیرن شہر کے بہت دولت مند اور بااثر آدمی کی بیٹی ہے۔ ہومیسائیڈ کے کارکن موقع واردات کے آس پاس تحقیقات کرتے ہوئے کیرن کے کیبن تک پہنچ گئے تھے، جو لاش ملنے کی جگہ سے صرف 200 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہیس شہر کے دولت مند افراد کے بارے میں بڑی وسیع معلومات رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کیبن کے پاس جانے سے منع کر دیا اور ٹیرل کو اطلاع دی۔ ٹیرل نے لیونارڈ کو کیرن سے بات کرنے بھیج دیا، جس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کی سی کارپ برانچ میں کام کرتی ہے۔ اس نے لیونارڈ کو تاکید کی تھی کہ اس لڑکی سے بہت احتیاط سے بات کرنا، ہم مسٹر ووڈ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اگرچہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت اونچے درجے کی چڑیل ہے۔ مس اسٹرن ووڈ، لیونارڈ نے کہا، میں ایک قتل کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ کیا سچ مچ؟ کیرن کی آنکھیں معصومانہ انداز میں پھیل گئیں۔ گویا سر دست تم بچے پیدا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، جب سوچو تب آ جانا۔
لیونارڈ نے کالر میں انگلی ڈال کر اسے کچھ ڈھیلا کرنے کی کوشش کی۔ کل رات مسٹر اسٹرینوڈ، تمہارے کیبن سے 200 گز کے فاصلے پر ایک لڑکی قتل کر دی گئی۔ کیا تم کل رات اپنے کیبن میں تھیں؟ ہاں، اور بالکل اکیلی تھی۔ کبھی کبھی میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں۔ کیرن نے پھر پلکیں جھپکائیں۔ کیا کبھی تم بھی اکیلے رہنا پسند کرتے ہو؟ لیونارڈ کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا، کہیں یہ لڑکی اسے بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہے۔ تم نے کوئی آواز سنی، مثلاً کوئی چیخ وغیرہ؟ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بھی ٹی وی دیکھتے ہو؟ مگر میرا خیال ہے کہ تم اتنے زیادہ مصروف رہتے ہوگے کہ زیادہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہوگا۔ کون سا پروگرام دیکھ رہی تھی مسز اسٹرینوڈ؟ لیونارڈ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیرن نے نظریں چرائیں اور لیونارڈ نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ معلوم نہیں کیا پروگرام تھا، کیرن نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی گلا پھاڑ کر گا رہا تھا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کسی کار کی آواز نہیں سنی؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ہوا کیا تھا؟ بڑی خوفناک واردات تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے کیبن میں محفوظ تھیں۔ قاتل نے لڑکی کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک کیا تھا اسے دیکھنا مشکل تھا۔ سن کر افسوس ہوا، کیرن نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ نہ تم نے کچھ دیکھا نہ سنا؟ جی ہاں۔ شکریہ مسز اسٹرینوڈ، لیونارڈ نے کہا، پھر کچھ رک کر بولا۔ میرا اس بات سے کوئی تعلق تو نہیں، لیکن ایسے تنہا کیبن میں رات کو اکیلے رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مشورے کا شکریہ مسٹر لیونارڈ۔ جیسے ہی لیونارڈ آفس سے باہر نکلا، برانڈن خوفزدہ چہرے کے ساتھ اندر آیا۔ اتنا گھبراؤ نہیں، کیرن بولی، اپنے آپ کو پرسکون رکھو۔ ہمیں جو داڑھی والا ملا تھا، برانڈن نے کہا، اگر پولیس اس تک پہنچ گئی تو سمجھ جائے گی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میرے الفاظ کے آگے اس کے لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیرن نے جواب دیا، اور اس شہر میں میرے الفاظ، اور خاص طور سے پاپا کے الفاظ، بڑا وزن رکھتے ہیں۔ دوپہر کے 5 بجے چیف آف پولیس کیرل کے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں سارجنٹ جوناتھن، سارجنٹ ہیس، لیونارڈ، جیکب اور کچھ دوسرے ڈیٹیکٹو شامل تھے۔ مقتول لڑکی جینی ہینڈلر ایک ڈائری رکھتی تھی، کیرل نے کہا، اور اس کے بارے میں ابھی تک ہم صرف اتنا ہی معلوم کر سکے ہیں کہ وہ کئی سال سے طوائف کا پیشہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر لوئس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پہلے اس کے سر پر شدید ضرب لگائی گئی، لباس اتار کر اسے بے عزت کیا گیا، پھر اس کا گلا گھونٹ کر اس کا پیٹ چیر دیا گیا۔ یہ ایک وحشیانہ جنسی قتل ہے۔ ابھی تک کسی ہفتے سے کوئی مفید بات معلوم نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہ کچھ سنا نہ کچھ دیکھا۔ میں ہر ہپی کو چیک کر رہا ہوں، ہیس بولا۔ اس وقت تقریباً 50 ہپی کالونی میں تھے، سب کو چیک کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ اس وقت تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، کیرل نے اپنی بات جاری رکھی، ان کے پیش نظر ہمارا واحد رہنما سراغ لوبونی ہے، جو اعتراف کرتا ہے کہ قتل کے وقت وہ جائے واردات سے نزدیک تھا۔ قاتل کے کپڑے یقینی طور پر خون سے بھر گئے ہوں گے۔ اس نے لیونارڈ کی طرف دیکھا۔ تم نے بونی کے کپڑے دیکھے تھے؟ ان میں سے کوئی خون آلود نہیں تھا۔ درست ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات ضرور جانتا ہے، یا تو اس نے کسی کو دیکھا ہے یا پھر وہ خود قاتل ہے۔ جب میں اس سے سوالات کر رہا تھا تو مجھے یہ تاثر ملا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کچھ روپیہ ہے، مگر وہ سخت کوش زندگی پسند کرتا ہے اور کالونی میں 2 ہفتے ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کو بھی چیک کرو، ٹیرل نے ہیت سے کہا۔ میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مس اسٹرنگوڈ کا کیبن جائے وقوع سے 200 گز کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بارے میں کوئی چیکنگ کی؟ میں نے اس سے بات کی تھی، لیونارڈ نے بتایا۔ بہت چالاک اور جنس زدہ لڑکی ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ قتل کے وقت وہ کیبن میں موجود تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس وقت کسی گانے والے کا پروگرام دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمام چینل چیک کیے، مگر اس وقت کہیں سے بھی گانے کا پروگرام ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت کیبن میں کوئی اس کے ساتھ تھا اور وہ دادے عیش دے رہی تھی۔ اس کی طرح کی کوئی لڑکی کیبن میں تنہا ویکینڈ نہیں گزار سکتی۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیرل نے کہا۔ یاد رکھو، وہ اسٹرن وڈ کی بیٹی ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ جیکب سے مخاطب ہوا۔ جس آدمی نے لاش کے بارے میں فون کیا، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ بھاری آواز تھی، کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ کال کا پتہ لگانا ممکن نہیں، اس نے 10 سیکنڈ سے زیادہ بات نہیں کی ہوگی۔ وہ قاتل بھی ہو سکتا ہے، ٹیرل نے کہا۔ یہ واردات دہرائی بھی جا سکتی ہے۔ وہ کوئی جنسی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔
اسے جلد از جلد تلاش کرنا ضروری ہے۔ پھر ہیس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں مزید آدمی چاہیے تو میں میامی سے بلوا لوں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ کال ہیس کے لیے تھی، اس کے کسی کارکن کی طرف سے، جسے دوسروں کے ساتھ چائے واردات کے آس پاس درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ دوسرے لوگ گفتگو کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہیس نے بات ختم کر کے ٹیلر کی طرف دیکھا۔ جیک کو ایک عجیب سا جیکٹ بٹن ملا ہے، اس نے بتایا، جس کی شکل گولف کی گیند جیسی ہے۔ بٹن لاش کی جگہ سے 3 گز کے فاصلے پر پایا گیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا معنی خیز سراغ ہو سکتا ہے۔ موٹی ہپی لڑکی جس کا نام کیٹی وائٹ تھا سالج پکا رہی تھی۔ لوگونی اس کے پاس آیا۔ اس وقت کیٹی اکیلی تھی۔ وہ اس بات پر فخر کرتی تھی کہ کوئی جب بھی کھانے کے لیے آ جائے اسے سالج تیار ملے گی۔ سالج اور اسپیگیٹی کالونی کے مکینوں کا پسندیدہ کھانا تھا۔ ایک سالج لیتے ہوئے بونی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیٹی کا خیال تھا کہ بونی جیسے کوئی سپر مین ہے۔ اسے اس کی داڑھی، مضبوط جسم، سبز آنکھیں، غرض ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ بونی لڑکیوں کا محبوب بننے کے گر جانتا تھا، جو اس کے باپ کے خیال کے مطابق اس کی واحد خصوصیت تھی۔ اس کا باپ ہاسٹن کا ایک جج تھا۔ بونی کے اپنے خیال میں اس کے ماں باپ دنیا کے ناکارہ ترین انسان تھے۔ جب اس کی عمر 17 سال کی تھی تو وہ گھر سے بھاگ نکلا، اور تب سے اب تک، جبکہ وہ 23 سال کا تھا، آوارہ گردی کرتا پھر رہا تھا۔ برتن دھونے سے گیراج کے کام تک جو بھی ملازمت ملتی کر لیتا، مگر خوش تھا کہ اسے اپنے گھر کے دم گھوٹنے والے ماحول سے نجات مل گئی تھی۔ 6 سال تک سخت زندگی گزارنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ زندگی کے لیے دولت بہرحال بڑی اہم چیز ہے، اور وہ دولت مند بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ صبح 9 بجے سے سپہر 5 بجے تک کوئی بھی ملازمت کر کے وہ دولت نہیں کما سکتا تھا۔ جب وہ 3 دن قبل جیکسن ویلی پہنچا تو اس کی جیب میں ایک وقت پیٹ بھرنے کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔ کنفیڈریٹ پارک میں یوں ہی بے مقصد گھومتے ہوئے اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کا لباس بہت قیمتی تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کے پاس مگرمچھ کی کھال کا بنا ہوا ایک بڑا سا بیگ رکھا تھا۔ بیگ جھپٹ کر پھولوں کے پودوں کی آڑ میں چھپ جانا چند لمحوں کا کام تھا۔ اس کے نتیجے میں $400 اس کے ہاتھ آئے۔ کیٹی ہپی کالونی میں تقریباً 2 سال سے رہ رہی تھی۔ پیراڈائز سٹی کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز طور پر وسیع تھیں۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بونی کو معلوم ہو گیا کہ جس جگہ لڑکی قتل کی گئی تھی اس کے پاس نزدیک ترین کیبن کیرن اسٹینڈ وڈ کا ہے، اور کیرن شہر کے امیر ترین آدمی کی بیٹی ہے۔ کیرن اچھی لڑکی ہے، کیٹی نے کہا، کبھی کبھی یہاں آتی ہے۔ اپنی تمام دولت کے باوجود وہ ہم میں سے ایک ہے۔ چٹ مسکولو اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اتنی ہی دولت مند ہے تو ایسے تنہا مقام پر اس کیبن میں اکیلی کیوں رہتی ہے؟ بونی نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کیبن اس کا عشرت کدہ ہے۔ اس کا باپ بڑا تنگ نظر ہے۔ ہر لڑکی کو اپنی پیاس بجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، روز نہ صحیح کبھی کبھی صحیح۔ گھر پر اسے اتنی آزادی نہیں مل سکتی۔ اگر اس کے باپ کو معلوم ہو جائے کہ کیبن میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے تو وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ تو کیا ہوا؟ کیرن کو اس کی کیا پرواہ ہوگی؟ بونی نے کہا، مگر اسے ہے۔ ابھی تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ اگر اس کے باپ کو اس کی حرکتوں کا علم ہو گیا تو وہ اسے گھر سے نکال کر آگ کر دے گا۔ کیٹی نے جواب دیا، ویسے وہ کام کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کے باپ نے سی کارپ میں ایک برانچ کھولی ہے۔ وہ وہاں ملازمت کرتی ہے، صبح 9 بجے سے سپہر 5 بجے تک۔ کیا وہ وہاں انچارج ہے؟ بونی نے سوال کیا۔ وہ کیرن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، برانچ کا انچارج کیرن برانڈن ہے۔ کیٹی نے گہری سانس لی۔ بڑا خوبصورت آدمی ہے۔ بونی کا خیال اس آدمی کی طرف گیا جسے اس نے کیرن کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ یقیناً ایسا تھا جس کے ساتھ کیرن دادے عیش دے سکتی تھی۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس کی بیوی بھی حسین ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ کے یہاں کام کرتی ہے۔ ڈاکٹر امیر لڑکیوں سے موٹی فیس وصول کر کے ان کے ناجائز حمل گراتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ برانڈن کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کے باہمی تعلقات بہت اچھے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی برانڈن جیسے شوہر کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بونی نے سوچا کہ وہ کافی سوالات کر چکا ہے، چنانچہ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ اس نے پوچھا کہ کیٹی کب تک کالونی میں رہنا چاہتی ہے۔ میں اور کہاں جا سکتی ہوں؟ کیٹی نے جواب دیا، جب تک یہاں میری ضرورت ہے یہیں رہوں گی۔ تمہاری ضرورت تو ہمیشہ رہے گی کیٹی، بونی نے کہا۔
تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہے جو عام لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بونی ذرا گھومنے پھرنے کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ اپنے کیبن میں واپس آ کر اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں دیکھا کہ برانڈن لارڈس اسٹریٹ پر رہتا ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر اس کا پتہ نقل کر لیا، پھر سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا، یہ ایک بڑی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اسے احتیاط سے کام کرنا پڑے گا۔ پہلے اسے معلوم کرنا ہوگا کہ برانڈن کتنی دولت رکھتا ہے۔ جہاں تک کیرن کا تعلق تھا تو کیٹی کے بقول اس کا باپ بہت امیر تھا۔ کیٹی ہی کے بقول برانڈن اور اس کی بیوی کے باہمی تعلقات اچھے تھے۔ گزشتہ رات غالباً وہ پہلی مرتبہ بہکا ہوگا۔ اگر ایسا تھا تو برانڈن افشائے راز کی دھمکی سے گھبرا کر بہت کچھ دے سکتا تھا، شاید $10,000 تک۔ بلیک میل کرنا سنگین جرم ہے، لیکن وہ ہوشیاری سے کام لے تو پکڑے جانے کا خطرہ نہیں، مگر پہلا کام پہلے۔ ابھی اسے موقع کا جائزہ لینا تھا۔ وہ اٹھا، غسل کیا، سر اور داڑھی کے بال بنائے، اپنا سب سے اچھا لباس پہنا اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ اس کا حلیہ اتنا بہتر ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی پولیس والا خواہ مخواہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے کیبن سے نکل کر بونی ہائی وے کے قریب واقع ریت کے ٹیلوں تک گیا۔ وہاں سے بس پکڑ کر سی کارپ پہنچا۔ سڑکوں پر گھومتے پھرتے اسے کاریں خرید و فروخت کرنے والی ایک دکان ملی، جہاں سے اس نے $115 میں ایک پرانی واکس ویگن کار خریدی۔ دکان کے مالک ہی سے اس نے پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کے برانچ آفس کا پتہ معلوم کیا۔ وہ آفس پہنچا تو دوپہر کا 1 بجا تھا۔ اسے کار میں بیٹھے 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ اس نے برانڈن کو دفتر سے نکل کر سڑک کے دوسری جانب لنچ بار میں جاتے دیکھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے کیرن کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر وہ شہر کی طرف چلا گیا۔ یہاں اس نے شہر کا ایک نقشہ خریدا، لارڈس اسٹریٹ کا محل وقوع دیکھا، وہاں پہنچا۔ کار ایک طرف پارک کر کے اس نے پیدل چل کر برانڈن کا بنگلہ تلاش کیا۔ بنگلہ اچھا تھا۔ بونی نے سوچا کہ جو شخص ایسا بنگلہ رکھ سکتا ہے کم سے کم $5,000 تو آسانی سے دے دے گا۔ وہ واپس سی کارپ میں آیا، برانچ آفس کے قریب کار کھڑی کی، کچھ دیر تک لوگوں کو آفس میں آتے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا وہ واقعی کیرن تھی یا نہیں۔ وہ قدرے ہچکچایا، اگر وہ آفس میں جائے تو کیا کیرن اسے پہچان لے گی؟ اس نے اسے نیم تاریکی میں دیکھا تھا، جبکہ اب اس نے سر اور داڑھی کے بال بھی سنوار لیے تھے، اور فرض کرو پہچان بھی لے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کام میں کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہوتا ہے۔ وہ کار سے اتر کر آفس میں داخل ہوا۔ کیرن ایک سیاہ فام آدمی سے بات کر رہی تھی۔ بونی نے دروازے میں رک کر اسے غور سے دیکھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ کیرن نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً ہی بونی کو پہچان لیا۔ اسے ایک دھکا سا ضرور لگا، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی چہرے کا تاثر تبدیل نہیں ہونے دیا۔ میں ابھی تم سے بات کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ بونی کو یقین ہو گیا کہ کیرن اسے نہیں پہچان سکی۔ جلدی میں نے اپنی کار یوں ہی کھڑی کر دی تھی، بونی نے جوابی مسکراہٹ سے کہا۔ اسے ٹھیک سے پارک کر کے ابھی آتا ہوں۔ وہ آفس سے باہر اپنی کار میں آ بیٹھا۔ سیاہ فام آدمی سے باتیں کرتے ہوئے کیرن نے اس آدمی کے بارے میں سوچا جو دفتر میں داخل ہوا، اسے غور سے دیکھا اور پھر باہر چلا گیا۔ وہ یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔